کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 10۔ سمیرہ کھڑکی سے سر نکال کر چلائی، نعمان جلدی کرو، ابا جان کو اندر لے آؤ۔ نعمان نے عدی کو اٹھا کر سہارا دیا اور وہ درد سے کراہتا اور لڑکھڑاتا ہوا اس کے ساتھ چلنے لگا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بولا، مجھے یہیں چھوڑ دو اور اپنی جان بچانے کی فکر کرو، جاؤ قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر دو۔ اس نے کہا، میں آپ کو اور سمیرہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً ایک حملہ اور کر دیں گے۔ سمیرہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور یہ دونوں عدی کو سہارا دے کر اندر لے گئے اور اسے بستر پر لٹا کر دروازہ بند کر دیا۔ عدی اپنی رہی سہی قوت بروئے کار لاتے ہوئے چلایا، نعمان اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو ہم مکان کے اندر چوہوں کی طرح مارے جائیں گے۔ اگر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا تو انہیں دروازہ توڑنے یا مکان کو آگ لگانے میں دیر نہیں لگے گی۔ تم مغرب کی طرف سے دیوار پھاند کر باہر جا سکتے ہو۔ اگر تم قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر سکو تو ممکن ہے وہ ہماری مدد کو پہنچ جائیں۔ نعمان وقت ضائع نہ کرو، میں تمہیں منات کا واسطہ دیتا ہوں، یہ میری آخری التجا ہے، اسے رد نہ کرو۔ سمیرہ نے کہا، نعمان جاؤ، میں کھڑکی سے تیر چلا کر انہیں اپنی طرف متوجہ رکھتی ہوں۔ عدی کا گھر آبادی سے بالکل الگ اور چاروں طرف سے باغوں میں گھرا ہوا تھا۔ نعمان کو یقین تھا کہ واپس آ کر اپنے باپ اور سمیرہ کو زندہ نہیں پائے گا، تاہم حملہ آوروں سے بچنے کی اگر کوئی صورت تھی تو وہ یہی تھی کہ کسی طرح قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان کاش مجھے آپ یہ حکم نہ دیتے، اور پھر کسی توقف کے بغیر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سمیرہ نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور بھاگ کر دوسری طرف کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ صحن میں مکمل سکوت تھا، لیکن سمیرہ کو یہ سکوت لڑائی کے ہنگامے سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ اسے بیرونی دیوار کے قریب کھجور کے گھنے درختوں کے سائے میں چند آدمیوں کی موجودگی کا شبہ ہوتا تھا اور ہر لہجہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ نعمان کمرے سے باہر نکلتے ہی مغربی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا کھجور کے ایک درخت کے قریب پہنچا تو یکے بعد دیگرے دو سنسناتے ہوئے تیر اس کے قریب سے گزر گئے اور ساتھ ہی حملہ کرنے والوں کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ اسے پکڑو، مارو، روکو، وہ دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نعمان نے انتہائی پھرتی سے کھجور کے درخت پر چڑھ کر ایک پاؤں دیوار پر رکھا اور کسی توقف کے بغیر باہر چھلانگ لگا دی۔ چند آدمی شور مچاتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن دریچے سے سمیرہ نے تیر چلایا اور ایک آدمی زخمی ہو کر دہائی دینے لگا، آگے مت جاؤ، تم سب بے وقوف ہو، یہ مکان آدمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حملہ آور دوبارہ بھاگ کر درختوں کے سائے میں چلے گئے۔ چند ثانیے بعد ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہا تھا، اب تمہیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا سارا قبیلہ جمع کر کے یہاں لے آئے، اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، چلو۔ لیکن دوسرے آدمی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، ہرگز نہیں، یہاں میرے بھائی کی لاش پڑی ہے اور میں منات کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کا انتقام لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اگر تم اس قدر بزدل تھے تو تمہیں ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ بزدل تم ہو جو اپنے بھائی کی لاش چھوڑ کر باغ میں جا چھپے تھے۔ اگر تم بھیڑوں کی طرف نہ بھاگتے تو ہمارے لیے مکان کا دروازہ توڑنا کچھ مشکل نہ تھا۔ تیسرے آدمی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، دیکھو اب صبح ہونے والی ہے اور تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ عدی زخمی ہے اور وہ لڑنے کے قابل نہیں رہا۔ اگر اس کا لڑکا بھاگ گیا ہے تو اب اس کمرے میں عدی کی لاش اور ایک لڑکی کے سوا اور کوئی نہیں، اور یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم اس کے تیروں کے خوف سے بھیڑوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ آؤ، چلو چلو۔ وہ درختوں کے سائے سے نکل کر بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ سمیرہ کے تیر سے ایک آدمی زخمی ہوا، لیکن باقی اس کی زد سے نکل کر دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ سمیرہ نے جلدی سے دریچہ بند کیا اور بھاگ کر عدی کے قریب آ گئی۔ کسی نے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کہا، عدی باہر نکل آؤ ورنہ ہم مکان کو آگ لگا دیں گے۔ سمیرہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، اب شاید قبیلے کے لوگ ہماری لاشیں بھی نہ دیکھ سکیں، کاش ہمارا گھر آبادی سے اس قدر دور نہ ہوتا۔ باہر سے آواز آئی، عدی تم آگ میں جلنے سے پہلے اپنے بیٹوں کی لاشیں نہیں دیکھو گے؟ عدی نے کہا، میں تمہیں آگ لگانے سے نہیں روک سکتا، لیکن یاد رکھو اس آگ کے شعلے میرے گھر تک محدود نہیں رہیں گے۔ اوس اور خزرج نے ہمیشہ مردوں کی طرح ایک دوسرے کو میدان میں للکارا ہے، بزدلوں اور چوروں کی طرح رات کے وقت کسی کے گھر پر حملہ نہیں کیا۔ مظلوم نہ بنو عدی، کیا تم نے رات کے وقت ہمارا گھر جلانے کی کوشش نہیں کی؟ میں لات،
منات، حبل اور عزا کی قسم کھاتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی۔ تم کون ہو؟ میں سالم ہوں، حبیرہ کا بیٹا، اب تم ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ ایک آدمی نے کہا، سالم، ہمیں اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ ابھی باہر آ جائیں گے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس دروازے کے سامنے سوکھی گھاس جمع کر کے آگ لگا دو، جلدی کرو۔ عدی چلایا، تم میری جان لینا چاہتے ہو؟ باہر سے جواب آیا، تمہیں اب بھی اس میں شبہ ہے؟ عدی نے کہا، اہل یثرب دوسرے قبائل کی طرح لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اگر تم وعدہ کرو کہ میری لڑکی کو کچھ نہیں کہو گے تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارا تیسرا لڑکا بھاگ گیا ہے، ہاں، لیکن تمہیں یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ بزدل ہے، وہ بہت جلد واپس آئے گا اور میرا پورا قبیلہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تمہیں یہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کے بعد تمہارے اپنے گھر کب تک محفوظ رہیں گے؟ میرے 2 بیٹوں کی لاشیں باہر پڑی ہیں اور اب مجھے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر تم میرے خون سے ہاتھ رنگ کر مطمئن ہو سکتے ہو تو میں باہر آنے کو تیار ہوں، لیکن صرف اس شرط پر کہ تم ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اگر تم یہ وعدہ نہیں کر سکتے تو ہمیں آگ میں جلنا منظور ہے۔ تم میرے گھر کو آگ لگانے کا شوق پورا کر لو، لیکن یاد رکھو کہ یہ آگ اس وقت تک نہیں بجھے گی جب تک کہ یثرب کی ساری وادی راکھ کا ڈھیر نہ بن جائے۔ کچھ دیر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ سمیرہ دروازے کی ایک دراڑ سے صحن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حملہ آور دروازے کے سامنے گھاس اور کھجور کے سوکھے پتوں کا ڈھیر لگا چکے تھے۔ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں گھاس کی مشل تھی آگے بڑھا، لیکن دوسرے نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، ٹھہرو، مجھے اس سے بات کر لینے دو، اب ہمارے پاس باتوں کے لیے وقت نہیں۔ تیسرا آدمی یہ کہہ کر آگے بڑھا اور اس نے پہلے آدمی کے ہاتھ سے مشل چھین کر گھاس کے ڈھیر پر پھینک دی۔ سوکھے ایندھن میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، لیکن ایک اور آدمی نے بھاگ کر گھاس کا گٹھا اٹھایا اور دروازے سے چند قدم دور پھینکتے ہوئے کہا، تم ایک ایسی برائی کا دروازہ کھول رہے ہو جسے ختم کرنا ہمارے بس کی بات نہ ہوگی۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، عدی، ہم تمہیں ایک بہادر آدمی کی طرح مرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں، ہمیں آگ لگانے پر مجبور نہ کرو۔ اگر تم باہر نکل آئے تو ہم تمہاری لڑکی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر اس نے دروازہ کھلنے پر تیر چلانے کی کوشش کی تو اس کا انجام تمہارے بیٹوں کے انجام سے زیادہ عبرتناک ہوگا۔ عدی بستر سے اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور سمیرہ کو ایک طرف ہٹا کر دروازے کی دراڑ سے باہر جھانکنے لگا۔ گھاس اور کھجور کے سوکھے پتوں کا گٹھا جسے دروازے سے چند قدم دور پھینک دیا گیا تھا جل رہا تھا اور آگ کے شعلے ہر لحظہ بلند ہو رہے تھے۔ عدی نے کہا، ٹھہرو، میں باہر آ رہا ہوں۔ سمیرہ اس سے چمٹ کر چلائی، نہیں نہیں ابا جان، آپ اس طرح میری جان نہیں بچا سکتے۔ عدی نے کہا، سمیرہ، میرے باہر نکلتے ہی تم دروازہ بند کر لینا، مجھے یقین ہے کہ وہ آگ لگانے کی جرات نہیں کریں گے، انہیں معلوم ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ سمیرہ دوبارہ چلائی، ابا جان، میں بھی آپ کے ساتھ مروں گی۔ سمیرہ، بے وقوف نہ بنو، مجھے چھوڑ دو۔ عدی نے اپنی ساری قوت بروئے کار لاتے ہوئے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور کنڈی کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کا لباس خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ حملہ آور ایک نصف دائرے میں اس کی طرف بڑھے، ان کی تلواریں آگ کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ عدی دروازے کے قریب دیوار پر پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حملہ آور اب کسی بے تابی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے انتہائی اطمینان سے تلواریں بلند کیے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن 3 آدمی چند قدم پیچھے کھڑے رہے۔ منظر کے بیٹے مسعود نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہاری تلواروں کو عدی کا خون پسند نہیں؟ آؤ ہم ایک ساتھ وار کریں گے۔ ایک آدمی نے جواب دیا، ہم اپنی تلواروں کی پیاس بجھانے کے لیے خزرج کے جوانوں کا خون پسند کرتے ہیں، ہمیں ایک زخمی، ضعیف اور نہتے آدمی کے خون سے ہاتھ رنگنا پسند نہیں۔ تم جلدی سے اپنا کام ختم کرو، اب صبح ہو رہی ہے۔ اچانک سمیرہ ہاتھ میں تلوار لیے کمرے سے باہر نکلی اور پلک جھپکنے میں اپنے باپ اور حملہ آوروں کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ عدی چلایا، سمیرہ، تم اندر چلی جاؤ، سمیرہ! اس کی آواز حملہ آوروں کی چیخوں اور کہکوں میں گم ہو کر رہ گئی اور وہ نڈھال ہو کر گر پڑا۔ جابر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ٹھہرو، تم ایک طرف ہٹ کر تماشا دیکھو۔ وہ رک گئے۔ جابر نے سمیرہ پر چند وار کیے اور وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں عدی کے جسم سے لگا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑی۔ جابر نے ایک کہکا لگایا اور آگے بڑھ کر تلوار اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ ایک آدمی چلایا، جابر، ہم نے عدی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ جابر نے تلوار کی نوک ذرا آگے کرتے ہوئے دیکھا۔ سمیرہ نے اپنی گردن ایک طرف کر لی تو جابر نے بھی اپنی تلوار کی نوک اسی طرف پھیر دی۔ ایک آدمی چلایا، باہر باغ کی طرف سے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے، کوئی آ رہا ہے، یہاں سے بھاگو۔ وہ بدحواس ہو کر پھاٹک کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا، تم بدحواس کیوں ہو گئے ہو؟ راستے میں ہمارے ساتھی پہرا دے رہے ہیں۔
اگر اس طرف آنے والا کوئی دشمن ہوتا تو وہ نکارہ بجا کر ہمیں خبردار کر دیتے۔ جابر کی بدحواسی سے سمیرہ کو اٹھنے کا موقع مل گیا اور اس نے اس پر اچانک حملہ کر دیا۔ اب جابر پیچھے ہٹ رہا تھا اور وہ پے در پے اس پر وار کر رہی تھی۔ مسعود چلایا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ عورت نہیں کوئی چڑیل ہے۔ یہ کہہ کر اس کے پہلو سے حملہ کر دیا۔ سمیرہ بائیں کندھے پر ایک گہرا زخم کھا کر ایک طرف ہٹی، لیکن جابر نے ایک سیدھا وار کیا اور اس کی تلوار کی نوک اس کے سینے میں اتر گئی۔ وہ آگ کے الاؤ کے پاس گر پڑی۔ صحن میں تھوڑی دیر کے لیے ایک سناٹا چھا گیا۔ ایک آدمی نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، منظر کے بیٹوں نے پہلی بار اپنی تلواروں کو آزمایا ہے، اور وہ بھی ایک لڑکی کے جسم پر، ورنہ اب تک اس لڑائی میں ان کی حیثیت دور کے تماشائیوں کی سی تھی۔ عدی اپنی جگہ سے اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا، ڈگمگایا، گرا اور دوبارہ اٹھنے کی ایک ناکام کوشش کے بعد رینگتا ہوا سمیرہ کے قریب پہنچ گیا۔ سمیرہ، سمیرہ، میری مظلوم بیٹی۔ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا کر بھینچ رہا تھا۔ پھر اس نے آگ کی روشنی میں سمیرہ کے خون سے بھیگا ہوا ہاتھ اٹھا کر دیکھا اور پوری قوت کے ساتھ چلایا، وحشیو، درندو، اب تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ مجھے قتل کیوں نہیں کرتے؟ تم سمیرہ سے ڈر گئے تھے، لیکن اب وہ میری حفاظت کے لیے تلوار نہیں اٹھائے گی۔ مسعود چلایا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے ختم کرو۔ لیکن اس کے ساتھی اس کے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے تذبذب اور پریشانی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ جو تھوڑی دیر قبل عدی کے خون کے پیاسے تھے، اپنے سامنے ایک لڑکی کی لاش دیکھ کر خوفزدہ نظر آتے تھے۔ بدوی قبائل کی لڑائیوں میں اس قسم کے واقعات ایک عام بات تھی، لیکن یثرب کے نسبتاً مہذب لوگوں کے نزدیک ایک لڑکی کا قتل ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ گھوڑے کی ٹاپ اب بہت قریب سنائی دے رہی تھی اور وہ عدی سے زیادہ دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، جابر، مسعود، تم اطمینان سے ان لاشوں پر تیغ زنی کی مشق کر سکتے ہو؟ یہ سوار تنہا ہے، اور اگر وہ دشمن ہوا تو بھی تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ ہم خطرے کے وقت تمہاری حفاظت کر سکیں گے۔ منات کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارا مقصد ایک لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے تو میں تمہارا ساتھ نہ دیتا۔ اب نامعلوم یثرب میں کتنی مائیں اور بہنیں قتل کی جائیں گی۔ سر پر سوار صحن میں داخل ہوا اور ان کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے کود پڑا۔ یہ عاصم تھا۔ سالم نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، اخی، ہم ان سے انتقام لے چکے ہیں۔ یہ عدی ہے اور اس کے 2 بیٹوں کی لاشیں بھی صحن میں پڑی ہیں۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے جابر پر حملہ کیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ عاصم نے آگے بڑھ کر الاؤ کے قریب ایک دل خراش منظر دیکھا اور چند ثانیے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ پھر اس کی لاش کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں لے کر چلایا، سمیرہ، سمیرہ، میری طرف دیکھو، مجھ سے بات کرو، میں تمہارا عاصم ہوں۔ لیکن سمیرہ کے پاس اس کی التجاؤں کا کوئی جواب نہ تھا اور عاصم کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ عدی نے درد سے کراہتے ہوئے اپنی گردن اٹھائی اور کہا، عاصم، تم بہت دیر سے آئے۔ سمیرہ اب تمہاری طرف نہیں دیکھے گی۔ اسے عمیر اور عتبہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ جابر نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے کہا، عمیر اور عتبہ تمہیں بھی اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ کاش وہ اسی طرح تمہارے قبیلے کے ہر آدمی کو اپنے پاس بلا رہے ہوں۔ عاصم اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے پوری قوت سے جابر کو دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا اور پھر چشمے زدن میں اپنی تلوار نیام سے نکال لی۔ مسعود چلایا، اسے پکڑ لو، اسے مار ڈالو، یہ غدار ہے، اور یہ کہتے ہی اس نے عاصم پر حملہ کر دیا۔ عاصم نے اس کا وار اپنی تلوار پر روکا اور پھر ایک زخمی شیر کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ مسعود کو چند قدم پیچھے دھکیلنے کے بعد اس نے پوری قوت کے ساتھ ایک وار کیا اور مسعود کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ جابر نے اٹھ کر عقب سے وار کرنے کی کوشش کی، لیکن عدی چلایا، عاصم، پیچھے دیکھو۔ عاصم نے مڑ کر دیکھا تو جابر کی تلوار کی زد میں آ چکا تھا۔ اس نے اچانک ایک طرف جست لگا دی، جابر کی تلوار کی نوک زمین پر جا لگی اور اس کے ساتھ ہی چند قدم دور جا گری۔ اب عاصم کی نوک اس کے سینے پر تھی۔ جابر الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگا۔ سالم نے بھاگ کر عاصم کا بایاں بازو پکڑتے ہوئے کہا، اخی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ جابر ہے، آپ مسعود کو قتل کر چکے ہیں۔ اخی، اخی، ہوش میں آئیے۔ لیکن عاصم نے اپنی تلوار کی نوک جابر کے سینے سے ہٹائے بغیر اپنے بائیں ہاتھ کو جھٹکا دیا اور کم سن لڑکا زمین پر گر پڑا۔ عاصم نے مڑ کر ان آدمیوں کی طرف دیکھا جو سراسیمگی کی حالت میں یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، سمیرہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ بزدلو، میں پوچھتا ہوں، عدی کی معصوم لڑکی کو کس نے قتل کیا ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ عاصم نے جابر کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تم بتاؤ،
अदी की बेटी को तुमने कत्ल किया है? जाबिर चिल्लाया, भाइयों तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? आसिम अपने होश में नहीं, इस पर अभी तक अदी के जादू का असर है, मेरी जान बचाओ। लेकिन किसी को आगे बढ़ने की जुर्रत ना हुई। सालिम ने दोबारा उठकर आसिम का हाथ पकड़ते हुए कहा, अखी, हमने इस लड़की की जान बचाने का वादा किया था, लेकिन उसने अचानक जाबिर पर हमला कर दिया। अगर वो हमला ना करती तो ये उस पर हाथ ना उठाता। अखी, होश से काम लीजिए। आसिम ने अपना हाथ छुड़ाकर सालिम के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और वो तेवरा कर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने जाबिर की तरफ मुतवज्जे होकर गरजती हुई आवाज में कहा, तुमने सुमैरा को कत्ल किया है? काश मंजर के 10,000 बेटे होते और मैं सुमैरा के खून के एक एक कतरे के बदले उन्हें कत्ल कर सकता। वो चिल्लाया, आसिम मुझ पर रहम करो। लेकिन आसिम ने अपने हाथ को जुम्बिश दी और तलवार की नोक जाबिर के सीने में उतर गई। वो गिरा। आसिम ने एक जनून की सी हालत में पैर दर पे उसकी तड़पती हुई लाश पर कई वार कर दिए। भाइयों, एक आदमी चिल्लाया, तुम क्या देख रहे हो? मंजर के 2 बेटे कत्ल हो चुके हैं, अब तुम वापस क्या मुंह लेकर जाओगे? हमारे लिए इसकी बजाय मर जाना बेहतर है। आसिम पागल हो चुका है, इसे पकड़ लो, इसे मार डालो, जल्दी करो, घेरा डालो, वरना थोड़ी देर में खजरज के तमाम आदमी यहां पहुंच जाएंगे। वो निस्फ दायरे में आगे बढ़ने लगे और सालिम एक तरफ हटकर सिसकियां लेने लगा। आसिम अचानक एक तरफ झपट पड़ा और उसके पहले ही वार से एक आदमी की लाश जमीन पर तड़प रही थी और बाकी बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। आसिम सेहन के बीच में रुक गया और उसने गुस्से से लरजती हुई आवाज में कहा, बुज़दिलो, मैं तुम्हें यह बताने आया था कि हमारे घर पर शमून यहूदी के आदमियों ने हमला किया था और अदी को इस बात का इल्म भी ना था। जब शमून के आदमी हमारे घर पर हमला कर रहे थे, मैं अदी के साथ उसके बाग में बैठा हुआ था। लेकिन अब बातों का वक्त गुजर चुका है। तुम्हें सिर्फ लड़ने का शौक था और मैं तुम्हारा ये शौक पूरा करना चाहता हूँ। अब भेड़ों की तरह भाग क्यों रहे हो? आओ। लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की जुर्रत ना की। अचानक बाहर से नकारे की आवाज सुनाई दी और एक आदमी चिल्लाया, सुनो, हमारे आदमी नकारा बजा रहे हैं, दुश्मन इस तरफ आ रहा है, भागो, जल्दी करो। दूसरा आदमी चिल्लाया, ठहरो, हम अपनी लाशें छोड़कर नहीं जा सकते। तीसरे ने कहा, पागलो, अब लाशें उठाने का कौन सा वक्त है? ये बात तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब अदी का एक लड़का अपने कबीले को खबरदार करने के लिए यहाँ से भाग गया था। अब अपनी जानें बचाने की फिक्र करो। आन की आन में सेहन खाली हो गया, लेकिन सालिम आसिम के करीब खड़ा रहा। आसिम गजबनाक होकर चिल्लाया, तुम अब क्या देख रहे हो? जाओ। सालिम ने फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। आसिम ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खींचता हुआ सेहन के दरवाजे तक ले गया। सालिम चिल्ला रहा था, अखी, तुम मुझे भी जाबिर और मसूद की तरह कत्ल क्यों नहीं कर देते? अब मैं कबीले के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? आसिम ने उसे पूरी कुव्वत के साथ दरवाजे से बाहर धकेल दिया और वो चंद कदम के फासले पर मुंह के बल जा पड़ा। फिर वो जल्दी से उठा और एक सानिया आसिम की तरफ देखने के बाद भागता हुआ बाग में रुपोश हो गया। आसिम कुछ देर बेहिस्सो हरकत खड़ा सेहन में बिखरी हुई लाशों की तरफ देखता रहा। ये तमाम वाकयात उसे नाकाबिले यकीन मालूम होते थे। वो अपने दिल को तसल्लियां देने की कोशिश कर रहा था। ये नामुमकिन है, सुमैरा को मौत नहीं आ सकती, ये एक ख्वाब है। ये कैसे हो सकता है कि सुमैरा को मौत आ जाए और मैं जिंदा रहूं? अचानक उसने एक झुरझुरीली और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ सुमैरा की लाश की तरफ बढ़ा। पानी, पानी, अदी की नहीफ आवाज सुनाई दी और वो भागकर दरवाजे के करीब एक मटके से पानी का कटोरा भर लाया। अदी को चंद घोंट पिलाकर दोबारा जमीन पर लिटाने के बाद उसने सुमैरा को सहारा देकर उठाया और पानी का प्याला उसके मुंह को लगा दिया। लेकिन पानी सुमैरा के हल्क में जाने की बजाय इधर उधर बह गया और आसिम के लरजते हुए हाथ से प्याला गिर पड़ा। सुमैरा, सुमैरा, वो उसकी लाश को अपने सीने से भींच कर चिल्लाया, मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो, मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर ना जाओ। सुमैरा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, काश मैं यहाँ ना आता, काश हम एक दूसरे को ना देखते, काश मुझे मालूम होता कि हमारी मोहब्बत इस घर के लिए जहन्नम की आग बन जाएगी। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और सिसकियां लेते हुए कहा, ए लात, ए हबल, ए उज़्ज़ा, ए मनात, मुझ पर रहम करो। अगर तुम्हारी आंखें हैं तो मेरी हालत देखो, अगर तुम्हारे कान हैं तो मेरी फरियाद सुनो। अगर तुम किसी को कुछ दे सकते हो तो मैं तुमसे सुमैरा की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। महीनों और बरसों के लिए नहीं, सिर्फ एक लम्हा के लिए मेरी सुमैरा मुझे वापस कर दो, फिर इसे दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं छीन सकेगी। फिर अगर सारी दुनिया के दरिंदे इस घर पर हमला कर दें तो मैं तन्हा उनका मुकाबला करूंगा। आसमान की बेरहम कुव्वतो, तुमने सुमैरा को ये देखने का मौका तो दिया होता कि मैं उसके लिए अपने कबीले से लड़ सकता हूँ।
اے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے خدا، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ عدی اس کے قریب پڑا اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا اور باہر آدمیوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی، لیکن عاصم کو اپنے گرد و بیش کا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ بار بار سمیرہ کے چہرے کی طرف دیکھتا اور پھر اس کی لاش کو اپنے سینے سے لپٹا لیتا۔ باہر کی چیخ و پکار صحن کے اندر پہنچ چکی تھی، لیکن عاصم کو کسی خطرے کا احساس نہ تھا۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ عاصم ہے، اسے پکڑ لو، اسے مار ڈالو۔ لیکن عاصم اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے بے اعتنائی سے اپنے گرد گھیرا ڈالنے والوں کی طرف دیکھا اور گردن جھکا لی۔ کسی نے کہا، نعمان، سب سے پہلے تمہیں وار کرنے کا حق ہے۔ نعمان نے آگے بڑھ کر تلوار بلند کی، لیکن عدی جو بظاہر اپنا سفر حیات ختم کر چکا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ عاصم کے سر پر تان دیے اور چلایا، نہیں نہیں، اسے کچھ نہ کہو، اس نے ہماری خاطر منظر کے بیٹوں کو قتل کیا ہے، اب یہ تمہاری پناہ میں ہے۔ نعمان، میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم عاصم کو اپنا دوست سمجھو۔ بھائیو، عاصم میرے بیٹوں کا انتقام لے چکا ہے، اب تمہیں تلواریں اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ عدی نے یہاں تک کہہ کر ایک جھرجھری لی اور ایک طرف گر پڑا۔ نعمان نے اپنی تلوار پھینک دی اور آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ ابا جان، ابا جان، اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا۔ عدی نے جواب دینے کی بجائے چند اکھڑے اکھڑے سانس لیے اور گردن ڈھیلی چھوڑ دی۔ ایک معمر آدمی نے آگے بڑھ کر اس کی نبضیں ٹٹولیں اور سر پھیر دیا۔ نعمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی اور عاصم بدستور سمیرہ کی لاش سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ جب قبیلے کے آدمی عدی اور اس کے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر اندر لے گئے تو ایک نوجوان نے عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ عاصم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر سمیرہ کو اٹھا کر کمرے کی طرف چل دیا۔ لوگ جو غصے اور اضطراب کی بجائے اب پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کچھ کہے بغیر راستے سے ادھر ادھر ہٹ گئے۔ عاصم دروازے کے قریب رکا اور چند ثانیے سمیرہ کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ پھر جب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلکنے لگیں تو اس نے آگے بڑھ کر سمیرہ کو بستر پر لٹا دیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لوگ جو اب آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہے تھے اس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کی زبان پر کئی سوال تھے، لیکن کسی کو اس سے ہم کلام ہونے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ان کے نزدیک اس گھر میں عدی اور اس کے بیٹوں کی موت سے زیادہ اہم واقعہ یہ تھا کہ منظر کے بیٹوں کو عاصم نے قتل کیا تھا، اور جب خزرج والوں کی تلواریں اس کے خون میں ڈوبنے والی تھیں تو عدی نے جان کنی کے وقت اس کے سر پر اپنے ہاتھ تان دیے تھے۔ عاصم نے اس جگہ جہاں وہ کچھ دیر قبل سمیرہ کی لاش کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا رکا، اپنی تلوار اٹھا کر نیام میں کی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد صحن کے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ نعمان نے اچانک بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عاصم نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا اور اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ قبیلہ خزرج کے ایک معمر آدمی نے کہا، عاصم، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم نے ہماری خاطر منظر کے بیٹوں کو کیسے قتل کیا، لیکن ہم تمہیں اپنی پناہ میں لینے کو تیار ہیں۔ عاصم نے بے پرواہی سے جواب دیا، اب مجھے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں۔ ایک نوجوان نے عاصم کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اگر تمہیں ہماری پناہ میں یہاں رہنا پسند نہیں تو فوراً یثرب سے کہیں دور نکل جاؤ، ورنہ اب تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں یثرب کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے یہاں میرے حصے کا ایک کام باقی ہے۔ عاصم اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور اسے سر پر دوڑاتا ہوا صحن سے باہر نکل گیا۔ عدی کے گھر سے کوئی 1 میل دور ایک کشادہ راستے کے دونوں کناروں پر کچی دیواریں یہودیوں کے باغوں کی حفاظت کرتی تھیں۔ اچانک 2 آدمی یکے بعد دیگرے ان دیواروں پر سے کود کر عاصم کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ عاصم نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ عباد اور سالم تھے۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ باگیں کھینچ کر اپنا گھوڑا روکا اور کہا، عباد، تم کہاں تھے؟ عباد نے جواب دیا، میں راستے میں پہرا دے رہا تھا۔ سالم نے حکم دیا تھا کہ اگر دشمن خبردار ہو کر عدی کی مدد کے لیے اس طرف آئے تو ہم نکارہ بجا دیں۔ جب آپ یہاں سے گزرے تھے تو میں نے آپ کو پہچان لیا تھا اور آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ میری طرف توجہ دیے بغیر آگے نکل گئے۔ اس کے بعد جب خزرج کی آبادی میں چیخ و پکار سنائی دینے لگی تو میرے 2 ساتھی نکارہ بجا کر بھاگ گئے، لیکن چونکہ عدی کے گھر پر حملہ کرنے والے ساتھیوں نے بہت دیر لگا دی تھی، اس لیے میں تشویش کی حالت میں باغوں سے گزرتا ہوا عدی کے گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے عدی کے باغ سے بھاگتے ہوئے آدمیوں کی آہٹ سنائی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ہمارے آدمی ہیں، تاہم میں اطمینان کرنے کے لیے ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔
وہ مجھ سے چند قدم دور باتیں کرتے ہوئے گزر گئے۔ وہ آپ کو بدترین گالیاں دے رہے تھے اور میں نے ان کے سامنے جانا گوارا نہ کیا۔ پھر ایک آدمی جس کی ٹانگ زخمی تھی لنگڑاتا ہوا میرے پاس سے گزرا اور میں نے اس کا راستہ روک کر اتنی دیر سے واپس آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے میرے منہ پر تھوک دیا اور تلوار نکال کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر اپنی جان بچائی اور وہ میرا پیچھا کرنے کی بجائے آپ کو گالیاں دیتا ہوا آگے نکل گیا۔ پھر میں کچھ دیر اور آگے گیا تو مجھے سالم مل گیا اور پھر تمہیں سالم نے بتایا کہ میں اپنے قبیلے کا غدار اور قاتل ہوں۔ کہو، خاموش کیوں ہو گئے؟ عباد نے آپ دیدہ ہو کر کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ نے منظر کے بیٹوں کو قتل کیا ہے، لیکن اگر یہ درست ہے تو بھی میں آپ کا غلام ہوں۔ تم آج سے آزاد ہو، اور سالم اس بات کی گواہی دے گا کہ میں اپنے حصے کی جائیداد تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں اپنا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ عاصم نے کہا، میں تم سے صرف ایک خدمت لینا چاہتا ہوں۔ تم عدی کے گھر کے قریب چھپ کر میرا انتظار کرو۔ اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو یہ کہہ دینا کہ تم میرے حکم کی تعمیل کر رہے ہو۔ میں تھوڑی دیر تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ سالم نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، اخی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ میں گھر نہیں جاؤں گا۔ سالم نے آپ دیدہ ہو کر کہا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف آبادی کا رخ نہ کریں۔ اب قبیلے کا ہر آدمی آپ کی تلاش میں ہوگا۔ عاصم نے قدرے نرم ہو کر کہا، سالم، اب تمہیں میری موت و حیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، تم گھر جاؤ۔ سالم نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، جب تک آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ اس طرف کیوں جا رہے ہیں میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ میں منات کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر دشمن کا سارا قبیلہ اس طرف آ گیا تو بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تم جاننا چاہتے ہو میں اس وقت کہاں جا رہا ہوں؟ ہاں، بہت اچھا، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ سالم اچھل کر عاصم کے پیچھے بیٹھ گیا اور عاصم نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد سالم نے کہا، اخی، اس طرف مت جائیے، قبیلے کے آدمی ہمیں دیکھتے ہی آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اب ابا جان بھی آپ کی حمایت میں کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ عاصم نے کہا، سالم، تم یہ کیوں نہیں بکتے کہ اگر قبیلے کے لوگوں نے تمہیں جابر اور مسعود کے قاتل کے ساتھ دیکھ لیا تو تم ان کے طعنے برداشت نہیں کر سکو گے۔ سالم نے کہا، بھائی جان، میں آپ کی خاطر آگ میں کود سکتا ہوں، لیکن میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ آپ نے عدی کی بیٹی کی خاطر میرے ماموں کے بیٹوں کو قتل کیا ہے۔ آپ اس وقت کہاں تھے جب انہوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا تھا؟ آپ ان لوگوں کو کیسے معاف کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے گھر کو آگ لگائی تھی اور ابا جان کو زخمی کیا تھا؟ عاصم نے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے جواب دیا، اس وقت میں عدی کے باغ میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے بیٹے گھر میں سو رہے تھے۔ یہ ناممکن ہے۔ عباد نے عدی کے گھر تک حملہ کرنے والوں کا تعاقب کیا تھا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ عباد نے صرف ایک آدمی کا تعاقب کیا تھا اور وہ شمون کا غلام تھا۔ اسے یہ خدمت سونپی گئی تھی کہ جب شمون کے آدمی ہمارے گھر کو آگ لگا دیں تو وہ ان کا پیچھا کرنے والوں کو عدی کے گھر کی طرف لے جائے۔ سالم نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ دائیں طرف ایک جگہ سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور وہاں جھاڑیوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ عاصم نے باغ موڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ باڑ پھاند کر باغ میں داخل ہو گیا۔ سالم نے کہا، یہ شمون کا باغ ہے، آپ اس کے گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ عاصم نے گھوڑا روکا اور نیچے کودتے ہوئے کہا، مجھے حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تم یہاں انتظار کرو اور اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو میرے گھوڑے پر یہاں سے نکل جانا۔ لیکن عاصم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اب تم خاموش رہو، یہ باتوں کا وقت نہیں۔ میں تمہیں صرف اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ شاید قبیلے کے لوگوں کو تمہاری گواہی پر اعتبار آ جائے۔ اگر مجھے اپنے کام میں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی تو میں تمہاری بجائے عباد کو اپنے ساتھ لاتا۔ سالم نے کہا، بہت اچھا، میں آپ کے ساتھ جانے پر ضد نہیں کرتا، لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھیے کہ اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ عاصم نے کوئی جواب دیے بغیر جلدی سے گھوڑے کی گردن سے رسا اتارا اور بھاگتا ہوا درختوں میں غائب ہو گیا۔ باغ میں 100 گز چلنے کے بعد وہ شمون کے گھر کے بیرونی احاطے کی دیوار کے سامنے رکا اور دیوار پر چڑھ کر اندر جھانکنے لگا۔ دائیں طرف شمون کے سکونتی مکان کا دروازہ بند تھا اور بائیں طرف کچھ فاصلے پر ایک چھپر کے نیچے اس کے نوکر لیٹے تھے۔ عاصم کسی توقف کے بغیر صحن میں کود پڑا اور چھپر کی طرف بڑھا۔ چھپر کے اندر 3 آدمی گہری نیند میں خراٹے لے رہے تھے۔ ایک دراز قامت اور قوی ہیکل آدمی کے خراٹے سب سے زیادہ بلند تھے۔ عاصم نے ہلکی سی ٹھوکر سے اسے جگایا اور اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھ دی۔ شمون کے غلام نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور انتہائی بدحواسی کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ عاصم نے تلوار پر ذرا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اگر تم نے شور مچایا تو میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو میرے حکم کی تعمیل کرو۔
اٹھو اور اپنے ساتھیوں کی طرف مت دیکھو، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، میں اگر چاہوں تو انہیں جگا کر بھی قتل کر سکتا ہوں۔ غلام خوف سے کانپتا ہوا اٹھا۔ عاصم نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر رسے کو ایک طرف جھٹکا دیا اور پھر تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم خاموشی سے میرے آگے آگے چلتے رہو۔ غلام کو اس حکم کی تعمیل کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا، وہ عاصم کے آگے آگے چل دیا۔ صحن کے دروازے کے قریب رک کر غلام نے پہلی بار عاصم سے ہم کلام ہونے کی جرأت کی اور اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، تم دروازہ کھولو اور خاموشی سے میرے ساتھ چلتے رہو۔ غلام نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا اور وہ باغ میں داخل ہوئے۔ اچانک باغ میں بائیں ہاتھ گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور سالم درختوں کی آڑ سے نکل کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اخی، اس نے گھوڑے سے اتر کر معذرت کے انداز میں کہا، میرے لیے وہاں انتظار کرنا بہت صبر آزما تھا، اب صبح ہو گئی ہے، آپ دیر نہ کریں۔ عاصم کچھ کہے بغیر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور پھر شمون کے غلام سے مخاطب ہو کر بولا، تم رات بھر کی بھاگ دوڑ سے بہت تھک گئے ہوگے، لیکن میں اس وقت تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، تمہیں کچھ دیر میرے ساتھ بھاگنا پڑے گا۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم راستے میں گرنے کی کوشش نہ کرو، اور تمہارے فائدے کی دوسری بات یہ ہے کہ تم میرے ہر سوال کا جواب دو۔ غلام نے کہا، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لیکن اگر تم نے کوئی غلط جواب دیا تو میں اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکوں گا۔ بتاؤ، رات کے وقت ہمارے گھر سے ادی کے باغ تک کسی نے تمہارا پیچھا کیا تھا؟ جی ہاں۔ اور جب تم ادی کے باغ میں چھپ گئے تھے تو وہاں میں تمہیں ملا تھا؟ جی ہاں۔ تم ہمارے گھر میں آگ لگانے کے بعد بھاگے تھے؟ جناب، میں بے قصور ہوں، میں باہر کھڑا تھا، میں ایک غلام ہوں اور اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ میں تمہیں شمون کے جرم کی سزا نہیں دوں گا، لیکن سچ کہو، کیا شمون نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ جب ہمارے آدمی حملہ کرنے والوں کا تعاقب کریں تو تم انہیں اپنے پیچھے لگا کر ادی کے گھر تک پہنچا دو، تاکہ ہمارے آدمی یہ خیال کریں کہ حملہ کرنے والے ادی کے بیٹے تھے؟ جناب، مجھ پر رحم کیجئے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عاصم نے رسے کو جھٹکا دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں چلایا، خبیث، ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ غلام نے سراپا التجا بن کر جواب دیا، جناب، مجھ پر رحم کیجئے، میں نے صرف اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ عاصم نے کہا، سالم، اب تم گھر جاؤ۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ اس لڑائی سے میرے اجتناب کی وجہ کیا تھی۔ میں اپنے قبیلے سے مایوس ہوں، لیکن ادی کے گھر میں جمع ہونے والے لوگ شاید یہ بات سمجھ جائیں کہ ہم یہودیوں کے ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ اس کے بعد میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ شخص زندہ تمہارے پاس پہنچ جائے، اس لیے نہیں کہ میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ جب میں یہاں سے نکل جاؤں تو تم میرا نام لیتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو۔ اب تم جاؤ، اگر عباد راستے میں مل گیا تو میں اسے اس کے حوالے کر دوں گا۔ سالم نے کہا، اخی، آپ ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ جابر اور مسعود کے قتل کے بعد ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی میری باتوں پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر وہ اس ذلیل غلام کی گواہی پر اعتبار کر بھی لیں تو بھی وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں، میں جبل احد کے چشمے کے قریب آپ کا انتظار کروں گا۔ سالم، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں عدی اور سمیرہ کے قاتلوں سے رحم کی درخواست کروں گا؟ منات کی قسم، اگر بنو اوس میرے سر پر تاج رکھ دیں تو بھی میں ان کی رفاقت گوارا نہیں کر سکتا۔ تمہیں احد کے دامن میں میرا راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں شام کا رخ کر رہا ہوں اور یہ میری آخری ملاقات ہے۔ اگر تم عباد کا خیال رکھ سکو تو یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ عاصم نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور شمون کا غلام، جس کا رسہ اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اس کے ساتھ بھاگنے لگا۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔